أفلا يتدبرون القرآن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ورفعنا اور بلند کیا اور اٹھایا، رفع نہ ہم نے اٹھایا، فوق اوپر، ہم ان کے، الطورا کوہ طور کو، طور پہاڑ کو، بمیثاقہم ان کے عہد کے لیے، وقلنا اور کہا، لہم ان سے، ادخلوا الباب سجدا داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا اور ہم نے کہا، لہم ان سے، لا تعدو نہ زیادتی کرو، فی السبت ہفتے کے دن میں، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا ان سے، منہم ان سے، میثاقاً میثاق پختہ عہد، غلیظا پکا۔ اب اس آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ جو کوہ طور کو ان کے اوپر سائبان کی طرح مسلط کر دیا گیا تھا، وَإِذْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کر دیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، اور اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہوا، وہاں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے لیا تم سے عہد اور اٹھایا اوپر تمہارے کوہ طور کو اور حکم دیا کہ پکڑو جو ہم دے رہے ہیں، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ اور اسی آیت کو، اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت، ایک اور آیت میں، آیت نمبر 93 ہے غالباً، وہاں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ اور جب کوہ طور کو بلند کیا تمہارے اوپر اور حکم دیا کہ جو ہم دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو، قالوا سمعنا کہا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم مانیں گے نہیں۔ یہ جو مانیں گے نہیں نا، یہ انہوں نے بعد میں کیا، ثم تولیتم من بعد ذلک، یہ اس وقت لے لیا عہد جب طور پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سائے کی طرح کر دیا اور قریب تھا کہ ان کے اوپر گر جائے، ان کو خوف جب آیا کہ یہ ہم پہاڑ کے نیچے دب کے مر جائیں گے، پھر انہوں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے،
لیکن اس کے بعد پھر گئے، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے، ہاں جی، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 میں وعدہ کیا، پھر گئے، ثم تولیتم من بعد ذلک۔ تو یہ ان کے جو مختلف واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کی طرف یہاں اشارہ ہے، وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ ان کے راستے پہ نہ چلے، اور امت مسلمہ کے لیے اس لیے بیان کیے گئے کہ جتنی پہلے قومیں گمراہ ہوئیں انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات دیے تھے ان سے منہ موڑ کر انہوں نے اپنا ہی بدعت کا راستہ نیا ہی اختیار کر لیا، اور اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے کے لیے انہوں نے بہانے تلاش کیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم ضرور پہلی ملتیں جو گزری ہیں بنی اسرائیل کی قومیں جو پہلے جن پر عذاب ہوئے، تم انہی کی ڈگر پہ چلو گے، شبرن شبرن ذراعاً بذراع، قدم قدم انہی کے نقش قدم پر، شبرن شبرن ذراعاً بذراع عربی کا محاورہ ہے۔ شبر اس کو کہتے ہیں یہ اتنے فاصلے، یعنی ذرا بھی فاصلہ نہ ہو، ذرا اتنا فاصلہ ہے پورے، یعنی قدم اردو میں ہمارے یہاں محاورہ قدم پہ قدم، یعنی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر وہ حتی لو دخلوا جحر ضب، ضب جانور ہے، اور ہم ادھر دیکھتے ہیں کھنا پل میں سانڈے رکھے ہوتے ہیں اور ان کا تیل بیچتے ہیں لوگ، کچھ لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں۔ خالد ابن ولید لائے اسی طرح کا سانڈا پکا کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں کھاتا۔ پوچھا حرام ہے؟ بتایا حرام تو نہیں ہے لیکن میری کھانے کی طبیعت نہیں ہے، کیونکہ اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے جیسے ڈائنوسار سا ہوتا ہے، یہ چھپکلی جیسی بڑی سی ہوئی ہو جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نفیس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام تو نہیں ہے لیکن میری کھانے کی رغبت نہیں ہے۔ تو اس کی جو گھر وہ بناتا ہے زمین کے اندر کھڈ جو جیسے چوہے کی ہوتی ہے، فرمایا حتی لو دخلوا جحر ضب، اگر اس سانڈے کی کھڈ میں جائیں گے، اس کی بل میں، اس کے سوراخ میں، تو تم بھی ان کے پیچھے ہی جاؤ گے۔ تو یہ حال ہم دیکھ نہیں رہے، عیسائی کرسمس مناتے ہیں اور ہم نے میلاد شریف منانا شروع کر دیا، یہ ان کی اتباع ہے۔ وہ سال میں نیو ہیپی ایئر مناتے ہیں، ہم بھی ان کی اتباع میں ہیپی نیو ایئر۔ پاکستان میں اس دفعہ اتنی آتش بازی ہوئی ہے کہ پچھلے جب یہ سال چڑھا ہے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ ان کی اتباع ہے، لباس میں ان کی اتباع، عورتیں بے لباس ہو رہی ہیں ان کی اتباع میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان کے واقعات اس لیے بتائے ہیں تاکہ ہم ان کے پیچھے نہ چلیں، وہ تو تباہ ہوئے ہیں، تاکہ ہم تباہی سے بچ جائیں۔ جو میثاق اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا وہ اس کا بھی ذکر قرآن نے بتایا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة
وآتوا الزکاۃ، یہ حد تھا، اور یہ دین کا اصل ہے. سب شریعتوں میں یہ احکام رہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب نے یہی بات کہی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہماری اطاعت کرنی ہے. لا تعبدوا الا اللہ، کسی کی عبادت نہیں کرنی سوائے اللہ. وبالوالدین احسانا، یہ ان سے عہد تھا، یہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور اس عہد کا ذکر جو ہے وہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ہے. تو یہ عہد ان سے لیا، لیکن انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، اللہ کی عبادت میں شریک کیا. انہوں نے عزیر کو کہا یہ ابن اللہ ہے. اہل کتاب نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو الہی بنا لیا. تو جو پہلی شک تھی اس معاہدے کی اسی کو توڑ دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اور جو ان کا عہد تھا ان سے جو لیا گیا یہ تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کا آپ نے اس پر ایمان لانا ہے. اور لوگوں ان سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کو چھپانا نہیں ہے، لوگوں کے لیے بیان کرنا ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ، ان کو بیان کرنا. انہوں نے بیان کرنے بھی کو کوتاہی ایسے کی کہ جس میں وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا فائدہ ہے وہ احکام بیان کر دیے، جس میں سمجھتے تھے کہ اس میں تو ہمارا نقصان ہو جائے گا ان کو چھپا لیا. اور انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ پوری کتاب لیتے، انہوں نے کیا کیا کہ بعض کتاب پر ایمان لائے اور بعض کا کفر کیا. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ان کی عہد کی خلاف ورزیاں تھیں. اور یہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ دنیاوی مفاد حاصل کریں. لیشتروا بی ثمنا قلیلا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے احوال اس لیے بیان فرمائے اور ان کو حکم تھا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے. بیت المقدس کا دروازہ ہے، بنی اسرائیل کو حکم ہوا جب داخل ہونا ہے شہر میں تو سجدہ کرتے ہوئے. اس کا ذکر بھی پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. لیکن انہوں نے اتنے متکبر تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بدتمیزی، رسول کے ساتھ بدتمیزی ایسے کی انہوں نے کہ بجائے اس کے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، پیٹھ کے بل الٹے لڑکتے ہوئے رڑدے داخل ہوئے. اور جو ان سے کہا گیا تھا عدت نغفر لکم، کہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، انہوں نے اس بات کو بھی بدل دیا اور مذاق کرتے ہوئے. جی. اور تیسرا واقعہ جو اس میں ذکر ہوا وہ یہ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے ہم نے کہا تھا زیادتی نہیں کرنی ہفتے کے دن میں. اب ہفتے کا دن ان کے لیے کام کاج کے لیے حرام تھا کہ اس دن آپ نے شکار نہیں کرنا. شکار کی حرمت تھی ہفتے کے دن خاص طور پر. تو انہوں نے ہفتے کے دن کے اس حکم کو اس طرح پامال کیا کہ اس میں انہوں نے تعویل کر لی کہ جو سمندر کے کنارے وہ آباد تھے وہاں پہ اب ہفتے کے دن چونکہ شکار نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. تو اس دن مچھلیاں بہت زیادہ دریا میں آ جاتی
اب کچھ تو انہوں نے صبر کیا کچھ عرصہ، پھر انہوں نے ہیلا سوچا، ہیلا کہ وہ اس کے کنارے پہ انہوں نے حوض بنا لیے، اور جب مچھلیاں ان حوضوں میں آ گئیں تو ان کا راستہ واپسی کا بند کر دیا، اور اگلے دن ان کو وہاں سے پکڑ لیا، اور اپنے تئیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پکڑی تو اتوار کو ہے نا، ہفتے کو تو نہیں پکڑی۔ اس طرح ان کی اس حیلہ سازی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ان کو اس کی سزا کیا ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوئی، ان پر پھٹکار ہوئی۔ تو ہمیں یہ حکم اس لیے سنایا جا رہا ہے، ہماری ہدایت کے لیے قرآن کا ایک ایک لفظ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بھی ایسے نہیں جس میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی نہ ہو، کہ تمہیں جو اللہ کا حکم ہے نا ان کو من وعن پورا کرنا ہے، یہ نہیں کہ ان کی طرح ہیلا سازی کر لو، ہیلے بنا لو۔ اور امت کے لوگوں نے ہیلے بنائے ہوئے ہیں، سود سے بچنے کے لیے ہیلے بنائے ہوئے ہیں، کہ چونکہ سال بعد فرض ہوتا ہے نا، تو چلو کچھ دن پہلے یہ گفٹ کر دو پھر واپس لے لو، یہ اسی طرح کا ہیلا ہے جیسے بنی اسرائیل نے وہ حوض بنائے تھے اور کھڈے بنائے تھے۔ ہیلے ہم نے کیا؟ اللہ کے احکامات کی جو اس کی ٹرمز ہیں ان کو ہم نے چینج کر دیا، نام چینج کر دیا، سود کا ہم نے پروفٹ کہہ لیا، اور اللہ کی نافرمانیوں کو فیشن کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، وہ ٹخنے سے اوپر کر رہی ہے، یہ فیشن۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کتنے احکامات ہیں اب شریعت کے، ان کے اوپر ہم نے ہلا یہ کیا کہ جی عبادات ساری کی ساری مساجد میں، بس ہماری معیشت جو چلے گی وہ ساری سود پہ چلے گی، ہماری عدالت جو چلے گی وہ ساری کی ساری برٹش لا پہ چلے گی۔ تو یہ وہ ساری کی ساری وہ پہلی امتوں کی تباہیاں ہیں، اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتباع اور فرما برداری کی طرف آئیں، جو اللہ نے دیے ہیں احکامات ان پر عمل کریں، اور کتاب جو اللہ نے دی ہے نا قرآن، اس کو تھام لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو وہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بلایا تو وہ ملعون ہو گئے۔ تو اگر جو ان کا کام کرے گا، جو ان کی سنت پہ چلے گا، ان کے راستے پہ چلے گا، وہ ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے توفیق بھی مانگے اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر آیت کا اختتام ہو رہا ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے پکا ہے، پکا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بھی یہی ایگریمنٹ ہے، جو اللہ نے اس شریعت میں نازل کیا تھا وہ اصل ایک ہی ہے، ہر نبی کا دین اسلام ہے۔ اب شریعت جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ایک ہے، شریعت ایک ہے، اس کا اصل ایک ہے، جو اس میں فروع ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر نبی کے لیے اس کی جو شاخیں ہیں اصل کی وہ ہر ایک کے لیے علیحدہ ہیں، جو پہلے احکامات کو منسوخ کر دیتی ہیں اور نئے احکامات کو جاری کر دیتی ہیں۔ اصل ایک رہتی ہے۔ اصل کیا ہے؟ توحید، لا تعبدوا الا اللہ۔ اصل کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ اصل ہے. یہ ہر زمانے میں ہر دور میں یہی رہی ہیں. اور باقی جو احکامات ہیں ان میں چینجنگ ہوتی ہے. قرآن جو ہے یہ پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والا ہے، ان شریعتوں کو، لیکن اصول اس میں بھی وہی ہے. اللہ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہوئے. تو اس شریعت پہ ہم گامزن رہیں، اللہ کے اس وعدے کو ہم پورا کریں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ایگریمنٹ ہے ہمارا، اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں، ہم تیری ہی عبادت کریں گے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، ان کی اتباع کریں گے. یہ ایگریمنٹ ہے، یہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور نماز ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کے رسول نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینکم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. جو ایگریمنٹ ہے، جو معاہدہ ہے ہمارا تمہارے ساتھ، امت کے ساتھ، وہ نماز ہے. جو نماز چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہ ایگریمنٹ کو توڑتا ہے. تو اس ایگریمنٹ پہ پورا رہیں. اللہ ہمیں ان وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.